हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर में
ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ اساتذہ کرام جب بیٹھے ہوں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، تو ہم جیسے بے بذات انسان ہیں ان سے اپنی معروضات پیش کرنے کا مطالبہ ایسا ہو کہ جیسے ساحل سمندر پر کھڑے کسی شخص سے سمندر کی لہریں گننے کا یا آفتاب نصف النہار کی شعاعیں شمار کرنے کا۔ تو مجیب الرحمان شامی صاحب تشریف فرمائیں، خاور نعیم ہاشمی صاحب میرے استاد، میرے بڑے محترم، ہمیشہ جن سے بڑا پیار ملا، ان کے سامنے بھی بولنا ہمارے لیے ایک مشکل سا کام ہے، لیکن محبت شاہد چوہان صاحب کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہاں حاضر بھی ہوئے آپ کے ساتھ۔ شاہد چوہان صاحب سے جب میرا رابطہ اور ملاقات اور سلسلہ اور ان کے کام کے حوالے سے بات ہوئی تو بڑا مختلف سا کام ہوتا ہے کہ آپ دیار غیر میں بیٹھ کر اپنوں کا، یعنی جو پاکستان میں اپنے ہیں، جو وہاں پہ اپنے ہیں، ان کو ان کی صلاحیتیں، ان کا کام، ان کی چیزیں وہ سامنے لائیں اور سب کو اکٹھا کر لیں۔ یعنی کہ جو ساؤتھ افریقہ میں ہے، نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں بلکہ پورے افریقہ کے اندر ان کا، اور یورپ میں سارے ان کے دوست احباب، وہ وہاں تک انہوں نے جو سیٹ اپ ایک کیا ہے جرنلسٹوں کا، کیونکہ ہم یہاں جو جرنلزم سے وابستہ ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب یا خاور صاحب یا انصاری صاحب جیسے وہ لوگ جو یہاں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جرنلسٹ کو، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کتنی مشکلات ہیں، اور شاید چوہان صاحب وہاں اگر کام کر رہے ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں
کہ ہم جرنلسٹوں کے لیے کتنے معاملات ہر وقت مشکل میں رہتے ہیں. اس کے باوجود اگر ایسی چیزیں جو ساؤتھ افریقہ میں ہوں، یورپ میں ہوں یا کسی بھی ملک میں، تو ایک بڑا ہوا کا جھونکا ہے تازہ، جس سے کم از کم چیزیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز جو لوگ مس کرتے ہیں باہر جا کے، وہ ہوتا ہے اپنے کلچر سے آہستہ آہستہ ہم دور ہوتے جاتے ہیں. ہمارے اپنے دوست احباب رشتہ دار وہاں موجود ہیں، کلچر سے دوری ہوتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، وہ ایک نئے کلچر میں پروان چڑھتی ہے اور اپنا کلچر آہستہ آہستہ معدوم ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے ان کے یہاں. لیکن وہاں انہوں نے جو یہ پیرالل کام شروع کیا ہے کہ کلچرلی رچ کرتے ہیں، کیونکہ زمین ایک ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو یا ایون باقی بنگلہ دیش سری لنکا کے، کلچر تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو وہاں جو انہوں نے اس کو کنیکٹیوٹی کی ہے، یہ ایک بڑا زبردست کام ہے شاہد چوہان صاحب جو آپ وہاں کر رہے ہیں. صحافت تو آپ کر رہے ہیں، وہاں کی رپورٹس دے رہے ہیں. میری جب ان سے ایک ملاقات میں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا، جس کو میں نے بحیثیت ایک صحافی اور اب مینجمنٹ کا حصہ ہیں تو اس کو میں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں 90 لاکھ جو معلومہ وہ فگر دیا جاتا ہے، یہ اس سے بہت بڑھ گیا ہے، یہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ان اوورسیز پاکستانیز کے ایونٹس نہیں، ایونٹس تو ہو رہے ہیں جی، کسی نے وہاں ایونٹ کر دیا، وہاں کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، ایونٹس ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے مسائل جو پاکستان میں گورنمنٹ سے، اداروں سے ریلیٹڈ ہیں یا وہاں پر موجود ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں. بلیٹن میں اس کے لیے کوئی پارٹ رکھیں، 8 منٹ 10 منٹ کسی نہ کسی بلیٹنس کا دوپہر میں، پھر وہ ایمبیسی سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ دفتر خارجہ سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو ہم اونرشپ لیں گے اس چینلز کی، ہم اونرشپ لیں گے کہ بھائی ہماری بات وہاں کرنے والا ہے. تو بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ کی ویورشپ باہر سے آ رہی ہے، لوگ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے، جوہانسبرگ میں بیٹھ کے، سڈنی میں، میلبرن میں بیٹھ کے، یا امریکہ میں لاس اینجلس میں بیٹھ کے بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں اس چینل کے ساتھ، تو اس چینل کو 2 فائدے ہیں. ایک تو اونرشپ کا ہے، دوسرا اب آج کل ریٹنگ کا بڑا سین ہے. میں سوشل میڈیا کی ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اور ڈالر سے لگا رہے ہوتے ہیں، ویورشپ آتی ہے، ڈالر الگ سے آ رہے ہوتے ہیں، RPM. یہ چیزیں جو لوگ یوٹیوب کر رہے ہیں، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر، وہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بالکل ہم اس چیز کو پورا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. تو مجھے بھی یہ مسنگ لگی پاکستان کی میڈیا میں. اخبارات میں ضرور ہوتی ہے بات، اخبارات آج بھی بات کر رہے ہیں، انگلش بھی اردو بھی، لیکن ٹی وی کی وہ جو سپیڈ ہے اس میں شاید ہم دور ہو گئے اس سے. جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے عید ملن پارٹی کی ہم دکھا دیتے ہیں، وہاں 4 لوگ اکٹھے ہوئے دکھا دیے، ڈانس وانس اللہ گلہ کیا، فیملی بیٹھے، بس اس سے زیادہ ہمارے میڈیا میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو جیسے حکومتیں اوورسیز پاکستانی کے لیے اب کچھ ایکٹیو ہوئی پچھلے 8-10 سالوں میں، تو میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اب ذمہ داری اٹھانا ہے. تو جو اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ اس کی کوششوں میں آپ ساتھ ہوں گے. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر اس کے جو آج آپ نے بنیادیں رکھی ہیں چند سالوں سے، اس کے رزلٹس اگلے ایک پورے ڈیکیڈ میں وہ بہت بہترین ملیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاضی صاحب، جناب صدر کی اجازت سے. شاہد چوہان صاحب سے ابھی تعارف ہوا، تھوڑا سا ان کے بارے میں پہلے سے آگاہی جو ہے وہ مختلف دوستوں کے توسط سے ملتی رہی ہے. شاہد صاحب ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے. پاکستان کی معیشت میں آپ کی GDP میں 1% جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آتا ہے. اور یوں سمجھے کہ اس وقت تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے پیسے سے چل رہی ہے، اور یا پھر وہ ٹیکسز جو ہمارے اوپر آج کل ڈے بائی ڈے لگ رہے ہیں اس سے چل رہی ہے. سو ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس وجہ سے خراج تحسین کے لائق ہے کہ یہ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے فورم اسٹیبلش کیا ہے، اور اس فورم کے توسط سے یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو اور ان کی جو آؤٹ پٹس ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے پاکستانیوں کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت قابل تحسین ہے. یہاں پہ چھوٹی سی 1-2 باتیں میں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بینگ چیئرمین عوام دوست پارٹی، ہم سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو ہم نے ایک مختلف سبجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں.
جس میں عوامی ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں ان میں سے ایک پروگرام ہمارا پاکستان کی پروڈکٹس کو پاکستان میں اور اوورسیز میں بڑھانے کے لیے ہم نے ایک سٹور بنایا جس کا نام ہے MIP سٹور، میڈ ان پاکستان سٹور. اور اس میڈ ان پاکستان سٹور میں ہم پاکستانی پروڈکٹس کو یہاں پہ ریجنلی مطلب پاکستان میں مختلف جگہ پہ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. آن لائن سٹور ہم بنا چکے ہیں اور اس کی برانچز جو ہیں مختلف جو ہیں وہ شہروں میں ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کو اوورسیز جو ہے نا وہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں ہمیں ان کی تعاون کی ضرورت ہوگی. باقی بہت سارے دوست ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں پھر ایک دفعہ ان کو بے پناہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ زنجیر کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا اور یہ محفل سجائی. اور ایسی محفلیں ہونی چاہیے کیونکہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا اکٹھا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. کیونکہ سوشل میڈیا نے تو صرف سوشل میڈیا تک کی ملاقاتوں کو محدود کر دیا ہے. آج چونکہ شام منائی جا رہی ہے شاہد چوہان صاحب کے ساتھ. شاہد چوہان صاحب سے ایک بڑا درینہ تعلق ہے اسٹوڈنٹ دور سے. اور رانا ارشد صاحب چونکہ MSF کے لیڈر رہے، ان کی سربراہی میں MSF کے سارے دوست جو تھے وہ ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ایک رابطہ رہا. تو جب یہ دیار غیر میں گئے تو وہاں بھی ان سے رابطہ رہا. اور پھر جب انہوں نے تنظیم بنائی تو اس وقت بھی ان سے ایک تسلسل کے ساتھ رابطہ رہا اور آج تک برقرار ہے. یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے یہ پاکستان میں ہی اور ہمارے ساتھ ہی ہیں. کیونکہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی لمبی ڈبکی لگائی ہو انہوں نے. وہ ہر 2-4 دن بعد ہفتے بعد کسی نہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ رہتا ہے. تو جب انہوں نے ایک صحافیوں کی تنظیم بنائی اور پوری دنیا کے صحافیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا تو میرے ساتھ ان کا رابطہ رہا. کچھ رابطے میں نے بھی انہیں دیے. تو انہوں نے بڑی محنت کی اور یقین کریں کہ میں بے شمار دفعہ ان سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا کبھی یہ کسی ملک میں ہوتے ہیں کبھی کسی ملک میں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح سفیر ہیں پاکستان کے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کیا، جس طریقے سے پاکستان کی ثقافت کو متعارف کروایا. اور خاص کر کے میں پاکستانی صحافیوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے دیار غیر میں جا کے پاکستان کی شناخت جو ہے وہ برقرار رکھی بلکہ اسے 4 چاند لگائے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے سفراء جو تنخواہیں لیتے ہیں اور بیرون ملک میں جن کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کریں وہ والا کردار ادا نہیں کر رہے جو پاکستانی صحافی اور خاص کر کے لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. چونکہ لاہور گڑھ ہے ثقافت کا، وہ اس کا اپنا ایک رنگ ہے. تو یہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں تو وہاں ہمیں پاکستان کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور لاہور کا رنگ نظر آتا ہے. تو اسی ثقافت کو اور اتنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے شاہد چوہان صاحب نے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جو پاکستانی صحافی تھے ان کو اکٹھا کیا، ایک تنظیم بنائی اور آج یہ بڑی کارگر تنظیم ہے. اور یہ پاکستان کے معاملات کو صحیح چہرہ وہاں پیش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جہاں زیب صاحب نے جس طرح بات کی کہ ہمیں مشکور ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آج بھی پاکستان پر کٹھن وقت ہے لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ اصل پاکستان کی مدد کی ہے. باقی تو سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ساتھ دکھ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا یہ کام تھا وہ پاکستان سے اپنی دولت باہر بھیج رہے ہیں اور جو یہاں سے کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے، جو وہاں سیٹ ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ کما کے پاکستان بھجوا رہے ہیں. اور نہ صرف اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقربا کی مدد کرتے ہیں، پاکستان کی صحیح معنوں میں مدد کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان کا یہ زر مبادلہ جو اوورسیز پاکستانی بھجوا رہے ہیں وہ نہ بھجوائیں تو پاکستان نہیں چل سکتا. آج جس نہج پر پہنچ چکی ہے ہماری معیشت، تو ہماری معیشت میں بہت بڑا کردار جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے. اور وہ پاکستان سے زیادہ
محب وطن پاکستانی ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، ان سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان کا صحیح درد ہے. وہ نہ صرف پاکستان کی بیرون ملک نمائندگی کر رہے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں. وہ پاکستان کا دنیا میں چہرہ مہرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو میں جناب شاہد چوہان صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. اور حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی قدر کریں. ووٹ کا حق اور دوسرے معاملات پاکستان میں ان کی جائیدادوں کا تحفظ، ان کو پاکستان میں مقام دینا، یہ ہماری حکومت کا فرض ہے. اور اگر تھوڑا سا ایئرپورٹ پر انہیں صرف اوورسیز پاکستانیوں کو صرف عزت دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے اور کچھ نہیں چاہتے. بے شمار مسائل ہوں گے، ہر ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے مسائل مختلف ہیں، لیکن اوور حال جو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل ہیں وہ صرف عزت مانگتے ہیں، اور ہمیں یہ جائز حق ہے ان کا. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں. تو پاکستان کو، شامی صاحب کو سے گزارش ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب سے گزارش ہے کہ اس بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ وہ لکھیں بھی اور پریکٹیکلی بھی کوئی مشورہ دیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں. بہت شکریہ. حاضرین گرامی، آج کا پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے محترم دوست جنہوں نے دیار غیر میں رہتے ہوئے پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کیا، اور بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں رہتے ہیں اور افریقہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے ان کی بہت خدمات ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ نہ صرف اپنا بزنس کیا، اور بلکہ وہاں پر رہتے ہوئے پاکستان کے کلچر کو پرموٹ کیا ہے. یہ کریڈٹ شاہد چوہان صاحب کو جاتا ہے. میں درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ شاہد چوہان صاحب کے لیے اپنے نرم و نازک ہاتھوں کو تالیوں کی زحمت دیجیے. ہمارے دوست شاہد چوہان صاحب جو اگلے ہفتے پاکستان سے واپس ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، اور یہاں سے خوبصورت یادیں لے کر جائیں گے. اور پریس کلب سے ان کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی گہرا اور مضبوط ہے. جب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں تو پریس کلب کی جو ہے وہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ رونقوں کو اور دوبالا کر دیتے ہیں. پریس کلب کے سے ان کی بہت محبت ہے. یہاں پر یوگنڈا کے جو نائب وزیر اعظم تھی ان کا وزٹ بھی انہوں نے کروایا لاہور پریس کلب کے اندر. تو شاہد چوہان صاحب سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ اب بھی ساؤتھ افریقہ میں جا کے پاکستانی صحافی جو ہیں ان کے لیے جو خدمات ان کی ہیں ان کو بھی یہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو حاضرین گرامی قدر، ہمارے ایک اور مہمان یہاں تشریف لائے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے یورپ میں کوارڈینیٹر ہیں، جناب حافظ امیر علی آوان صاحب. ہم ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا. یہاں پہ سینئر جو جرنلسٹ ہیں وہ اظہار خیال کر چکے ہیں. تو ہمارے دوست شاہد چوہان صاحب، ان کی بڑی ان سے پرانی قربت، بچپن کی یاری، بچپن کی دوستی، اور جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں وہ جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں وہ اور کوئی نہیں جانتا. بچپن میں کرکٹ اکٹھے کھیلے، کالج میں اکٹھے رہے، پڑھتے رہے، اور بچپن کی شرارتیں بھی ساری اکٹھی تھیں. میری مراد سینئر جرنلسٹ سپورٹس میں ایک بڑا نام ہے جناب محمد احمد رضا صاحب، لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی کے 2 دفعہ ممبر بھی رہے. میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. محترم احمد رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحبہ یا خاتم النبیین. تمام انتہائی ذویل احتشام معزز محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کی صدارت میں یہ ساری جو وزن سجی ہوئی ہے، اور صدر
लाहौर प्रेस क्लब जनाब अरशद अंसारी साहब और जनाब हाशमी साहब और ख़ास तौर पर जावेद साहब समेत जितने भी यहाँ पे मेहमान, और सिर्फ एक इस दूल्हे को सजाने के लिए, बनाने के लिए और फिर सबको दिखाने के लिए कि इनकी इज़्ज़त, इनका मुकाम और इनकी जो है ना इनकी दोस्ती कैसी है, ये दिखाने के लिए आज सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। सबको आदाब भी, अस्सलाम वालेकुम भी। और जैसे ताई साहब ने कहा कि शाहिद चौहान साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ और मेरी वाबस्तगी जो है वो बचपन से, यानी कि हम स्कूल के दौर और उसके बाद कॉलेज, फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट इकट्ठी खेली, तो लगभग जो है वो 3 से 4 अशरे जो है वो ज़िंदगी के उस पर मुहित है हमारी दोस्ती, और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। और मैं वो बतुल्ला जी हैं वो कि फ़िल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, फ़िल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। मैं इस बात पे अक्सर जो है वो सोचता था कि कहाँ शाहिद चौहान साहब हमारे साथ जो है इन्हीं गलियों में, इन्हीं क्लबों के अंदर और इन्हीं जो है वो ग्राउंड्स के अंदर खेलने वाले, और फिर उसके बाद हम उन्हीं जो है वो बागों बागीचों के अंदर जो है ना वो सैरें करने वाले। तो ये जनूबी अफ्रीका ही इनके लिए अल्लाह ने जो है वो पहला स्टेज जो है वो क्यों मुंतखब किया, बस वही एक राज है जिसको मैं जो है अनफोल्ड करूँगा तो मेरे ख्याल में मेरी गुफ्तगू का जो है वो उसको समेटना आसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर 2 दरिया, 2 समंदर, 2 दरिया हैं जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी है। मजमाउल बहरैन है जो 2 समंदर के, और जिनका जो है वो रेड एंड वाइट, रेड एंड जो है ब्लू, वो दोनों पानी भी अलग-अलग है। अल्लाह की ऐसी कुदरत है, ऐसी शान है। बस यहाँ से मैं गुफ्तगू को अनफोल्ड करता हूँ इनकी शख्सियत के ऊपर, कि इनकी शख्सियत के अंदर मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, इनकी शख्सियत के अंदर इखलास है, दोस्ती है, मोहब्बत है, और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि जो क्रिकेट के अंदर भी है, जो सहाफ़त के अंदर भी है, और जो है अपने दायरे गैर में जाने के बावजूद भी इस रम्ज़ को उसने जोड़ के रखा है, वो सिर्फ एक ही है, वही मजमुल बहरैन की जो है वो रम्ज़ है, और वो जो है वो टीम वर्क है। टीम वर्क यानी कि क्रिकेट के अंदर भी अगर आप देख लें तो वहाँ पे भी टीम वर्क के बगैर आप चल नहीं सकते। आप जितने मर्जी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर हैं, बैटर हैं, या फिर जो है ना वो किसी भी शोबे से क्रिकेट के ताल्लुक़ रखते हैं, फिर उसके बाद सहाफ़त में आए, सहाफ़त के अंदर भी जब तक आप एक अच्छे, जितने मर्जी आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कम्युनिटी को, उसकी रम्ज़ को, उसकी नब्ज़ को समझना नहीं आता तो जो है ना वो यू कांट सर्वाइव इन द सोसाइटी, इवन योर राइटिंग बाय योर जो ना वो कॉलिग। तो इस वजह से शाहिद चौहान साहब के अंदर सबसे बड़ी खूबी वो यही है कि ये मिलनसार है, इतने खुश अखलाक और इतने मिलनसार हैं कि ये टीम बनाना जानते हैं, इनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, और उसकी वजह बड़ी जिंदा सी मिसाल है। देखिए लोग जो है वो पाकिस्तान से जाते हैं तो रिश्ता कट जाता है, लेकिन ये रिश्ते को और ज़्यादा इन्होंने मजबूत कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात के ऊपर फ़ख्र है, और इसी फ़ख्र को जो है हम अपने सीनों में सजाए हुए हैं, समाये हुए हैं। और ये बज़्म आज इस बात की दलील है कि कैसे कैसे जो है ना पूरा मश्क, और फिर उसके बाद अपनी गुनागो मसरूफियात में से जो है वो तशरीफ़ लाए हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब समेत सारे के सारे अहबाब और आप काबिल सद एहतराम। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे दोस्तों की इस मुआशरे को ज़रूरत है, इस शोबे को ज़रूरत है, इस जो है वो कौम को ज़रूरत है कि जो है दिलों को जोड़े। दिलों को जोड़ सिर्फ वो ही सकता है जिसको जो है वो लोगों की कदरों का पता हो, लोगों की इज्जतों का एहसास हो, और लोगों की जो है वो कदर करना जानता हो। मैं एक दफ़ा फिर समीम कल्ब के साथ शाहिद चौहान साहब को बहुत वार्म वेलकम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस दोस्ती का नाज और फ़ख्र जो है अब जो है ना वो सेरा और चांद जो और ज़्यादा जो है वो रोशन हो गया है। अल्लाह आपको सलामतियाँ, इज़्ज़तें अता। मैं डिस्कस कर रहा था रात को शाहिद चौहान साहब से कि आपकी एजाज़ में एक शाम का इनाकाद किया गया है, लेकिन आपने सपहर को ये प्रोग्राम रख लिया, तो यहाँ आके वो राज खुला कि अब आहिस्ता आहिस्ता शाम होने जा रही है। सपहर भी इनके नाम है और शाम भी इनके नाम है। तो हाज़रीन गिरामी कदर, हमारे दरमियान जो यहाँ पर शख्सियात मौजूद हैं उनकी मोहब्बत जनाब शाहिद चौहान साहब से कोई ढकी छुपी नहीं है। बिलखसूस हमारे मोहतरम, हमारे सीनियर, जिनसे बहुत सारे सहाफ़ियों ने सीखा, जो हमारे सीनियर हैं जिनसे हमने सीखा,
بلکہ ہمارے لیے تو دادا استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور ہم نے ان سے بولنا سیکھا، ان کی تحریریں، ان کی لکھی ہوئی جو کالم ہیں ان کو پڑھ کے ہمیں جو ہے وہ لکھنا آیا، اور ہم نے بھی جو ہے ٹیلی ویژن میں جو اسکرپٹ رائٹنگ یہ کہیں کہ روحانی طور پر ان سے سیکھی۔ میری مراد جناب قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہے، جو آج کے اس پروگرام کو کی صدارت فرما رہے ہیں، پریزائڈ کر رہے ہیں۔ ان کی محبت شاہد چوہان صاحب سے دیکھیے کہ پروگرام میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے ہیں۔ اور محترم جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، ٹیلی ویژن سکرین پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج علالت کے باعث یہاں تشریف لائے، بتا رہے تھے کہ کمر میں شدید درد ہے، مگر شاہد چوہان صاحب کی دعوت پر یہاں آنا ناگزیر تھا، تو ان کی علالت کی وجہ سے میں پہلے ہی ان کو اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں، چونکہ وہ ہم ان کو زیادہ دیر کمر درد کی وجہ سے یہاں بیٹھنا ان کے لیے محال ہے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کو تکلیف ہو۔ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ شاہد چوہان سمجھتے رہے ساری زندگی، جب ہمارے تک پہنچے تو شہد چوہان بن گئے۔ تو میں شروع سے ہی پہلی ملاقات میں ہی وہ کہتا نا کہ لو اینڈ فرسٹ سائٹ، تو پہلی ملاقات میں بڑا امپریشن دیا، اور میری اس کے بعد تمنا تھی کہ یہ فوراً میرے بعد میں ملے۔ دو تین چیزیں ہیں، ایک میں ویسے جب سوچتا ہوں تو مجھے کیا ٹیلی پیتھی ہو جاتی ہے کہ عموماً وہ بات دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی حبیب اللہ صاحب نے ان کی طرف آزمائش کی، پھر ایک فکرہ ہمارے سیکرٹری صاحب نے ادا کر دیا، کیونکہ جب میاں صاحب فرما رہے تھے کہ جی آج ہم شہد چوہان صاحب کے ساتھ شام منا رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے دو اس میں چیزیں اچنبھے کی لگی۔ ایک تو سپیر کا وقت نہیں تھا، اور شام کا وقت نہیں تھا، سپیر تھی۔ دوسری ان کو شاید علم نہیں ہے کہ جو شام ہے اس کی حقوقی ملکیت شامی صاحب کے پاس ہی ہے۔ تو یہ اب شامی جو ہے اس ملک میں جب تک زندہ تابندہ شامی صاحب ہے تو شام ہی شام ہے، تو یہ شام ان کے نام ہے۔ میں ایک حقیقت ہے کہ بالکل یہ کوئی لائٹ نوٹ پہ نہیں بات کر رہا ہوں، میں بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بڑی ایک مستحکم بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کو زندگی میں نے شامی صاحب کے دائیں سائڈ میں 2-3 دفعہ دیکھا ہے، میں نے اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھا۔ اور جیسے شاید چوہان صاحب جو ہیں شامی صاحب کے پاس جب بھی یہ پاکستان ہوتے تھے نظر آئے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ان کے اندر اللہ نے بڑا پوٹینشیل دیا ہے، کیونکہ میری اپنی زندگی شامی صاحب کی سرپرستی میں پوری زندگی گزر گئی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے ہاں لوگوں کو جو ہے اور اچھے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی صرف کمپنی دے کے تربیت کر دینا، یہ بھی بڑا ایک ملک ہے جو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت اچھے لوگ ہیں، ہر لحاظ سے اچھے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ بغیر گئے کو غیر مرئی طریقے سے تربیت کر دیں۔ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے بعد میری سب سے زیادہ تربیت جو ہے شامی صاحب نے کی، جو میری اگر وہ خوبی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ جو ہے اصل جو جس مقصد میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہم اگین میں پھر کہوں گا کہ شہد چوہان صاحب کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہمارا خیال ہے کہ جو چند چیزیں چند باتیں رکھی جا سکتے ہیں مختصر وقت میں تو وہ کم از کم ان کے حوالے کی جائیں۔ میرے لیے بڑی ایک دلچسپی بھی کہہ لیں اور بڑی حوصلہ افزائی کی بات بھی کہہ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے دنیا میں پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کی ایک اپنی دنیا بسا دی۔ یہ دیکھیں آپ
یہ بڑا پھیلا ہوا چیز ہے، اور وہاں پہ آپ اپنی دنیا بسا لیں، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ شاہد چوہان صاحب کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح ان کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک اسرٹیونیس ہے یا ایک انیشیٹو لینے کی ایک جو ان کے اندر صلاحیت ہے، وہ بڑی میں نے کم دیکھی ہے۔ بڑے باصلاحیت ہے، میرے نزدیک تو بھی یہ نوخیز نوجوان ہے، اور میری دعا یہی ہے کہ یہ اپنے جو شامی صاحب مجھے ہمیشہ کہتے تھے، سارے اپنے جو لوگ ان کی تربیت میں رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کم از کم وہ استعمال کر کے یہاں سے جائیں، اپنے پوٹینشیل کے مطابق جو اللہ نے دیا ہر ایک کو انڈر یوٹیلائز نہ جائے۔ تو شاید صاحب اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ باقی اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اس میں مزید کھانے، مزید اللہ اس میں کھار لائے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شاہد چوہان صاحب ساؤتھ افریقہ میں دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ بھی ہیں، اور میں نے ان کی ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ٹیلی ویژن اسکرین پر، دنیا نیوز پر، جتنی خوبصورتی کے ساتھ احسن انداز سے بولتے ہیں اور ڈاکومنٹری یعنی ٹیلی ویژن اسکرین کو فیس کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں، رپورٹرز ہیں، ٹیلی ویژن سے وابستہ ہم بھی ہیں، ہمارے پاس دیگر ممالک سے بھی کورسپونڈنٹس ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی، اور لاہور کے رپورٹرز بھی۔ جس کانفیڈنس سے شاہد چوہان صاحب بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، کم از کم مجھے تو بہت اپیل کیا ہے، اور اس خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈاکومنٹریز دی ہیں کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر یہاں پہ اسٹیج کی زینت بنے سارے ہی سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر جو پیکیجز ہیں وہ خاص طور پہ 1 منٹ یا 1 منٹ 30 سیکنڈ کا چل جائے تو یہ غنیمت ہوتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے رات کے وقت میں 15 منٹ کی جو پیکیجز ہیں وہ آن ایئر ہوئے۔ تو یہ ان کا جو فارن کنٹریز میں ساؤتھ افریقہ میں جو ان کا ورک ہے وہ اس کی بدولت ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر 15 منٹ کے ان کے پیکیجز آن ایئر ہوتے ہیں۔ تو جو بیرون ملک میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، جو ساؤتھ افریقہ میں اور دیگر ممالک میں لوگ رہتے ہیں، وہ تو ان کے کام سے بخوبی واقف ہیں، بدرجہ اتم ان کو جانتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان جو اس وقت شخصیت موجود ہیں جناب حافظ امیر علی آوان صاحب، جو یورپ میں مسلم لیگ نون کے کوارڈینیٹر ہیں، یہ بیرون ممالک میں بھی ان کی شاہد چوہان صاحب سے ملاقاتیں رہتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جو ساؤتھ افریقہ میں تنظیم سازی ہے اس میں بھی ان کا بڑا اہم رول ہے شاہد چوہان صاحب کا۔ تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ امیر علی آوان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور شاہد چوہان صاحب کے ساتھ بیتی یادیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویسے تو اتنے سینئر لوگوں کے سامنے میرا بولنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن حکم ہو گیا تو چلیں ایک آدھا منٹ بات کر لیتا ہوں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ عصر عہد کے نامور صحافی، استاد اور صحافت کے بے تاج بادشاہ حضرت مجیب الرحمن شامی صاحب کی صدارت میں ہم یہ فنکشن کر رہے ہیں، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ان کے صدارت میں میں بول رہا ہوں۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے جناب۔ اور شاہد چوہان صاحب میرے بھائی ہیں، ان سے میرا ایک قرینہ تعلق ہے اور بے لوث سا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے۔ انہوں نے حکم کیا اور میں حاضر ہو گیا اسٹیج پر۔ میرے بھائی، میرے سینئر رانا محمد ارشد صاحب بھی تشریف فرمائے، جو سینئر پولیٹیشین ہیں۔ تو میں ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ سب تشریف لائے۔ بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جا کے ایک دنیا بسا لی ہے شاہد چوہان صاحب نے۔ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے مجھے بلایا۔ ایک بہت بڑا فنکشن تھا جس میں ہزاروں پاکستانی لوگ موجود تھے، انہوں نے آرگنائز کیا تھا 2018 میں، اور میں 2017 یا 18 میں میں گیا، اور شاہد صاحب کی کوالٹیز تو میں نے ادھر جا کے دیکھی کہ کمیونٹی کو کس طرح انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، کہ دیار غیر میں بھی ان کے ساتھ لوگ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ادھر جا کے پتہ چلا کہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا خلوص ہے،
کہ لوگوں کو اپنی طرف جو کھینچتے ہیں، یہ شیخ چوہان صاحب کی کوالٹی ہے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا فن جانتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ شیخ چوہان صاحب کو اللہ پاک اور عزتوں سے نوازے. بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میرا بولنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، تو میں انہی بات کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. بہت شکریہ. وقت کی کمی کے پیش نظر اب چونکہ ریفریشمنٹ کا بتا رہے ہیں پریس کلب کی انتظامیہ کہ وہ بھی انتظام ہو چکا ہے. ہمارے سینئر جرنلسٹ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جن کے انداز کو، جن کے لاہور پریس کلب کی سیاست میں ان کا بہت بڑا رول، اور لاہور پریس کلب کے لائف ممبر ہیں. مجھے آپ کی زیر قیادت کام کرنے کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ کے صاحبزادے میرے ساتھ GNN TV میں رہے اور ہمارے ساتھ وہ کام کرتے رہے. میری مراد محترم المقام جناب قبلہ خاور نعیم ہاشمی صاحب سے ہے. تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب. جناب مجیبر رحمان شامی صاحب، دوسرے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. شاہد چوہان صاحب نے مجھے ایک دن بتایا کہ جنوبی افریقہ میں سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جب سرکاری طور پہ اجازت ہوتی ہے لوٹ مار کی، کہ میں کسی کے گھر میں جا کے اس کا سامان اٹھا رہا ہوں، اس کے پیسے اٹھا رہا ہوں، ان کو زیورات سے محروم کر رہا ہوں، ان کے بچوں کی پٹائی کر رہا ہوں. یہ باقاعدہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے. تو میں چوہان صاحب کو بتا نہیں سکا کہ چوہان صاحب تو ہمیں اپنے ملک کا نہیں پتا جتنے ہر سال ہے، پورا سال ہی یہی ہوتا رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی وساطت سے گزارش کروں گا ان سے کہ شامی صاحب نے اپنی عمر عزیز، ایک ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک طویل عرصہ صحافت کی خدمت میں گزارا ہے. پاکستان کو سینکڑوں صحافی دیے ہیں. جب ہم صحافی نہیں بنے تھے تو میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ ضیاء شاہد کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا. کوئی رسالہ آپ نے نکالا تھا؟ زندگی تھا. تو میں ابھی صحافت میں نہیں آیا تھا جب یہ زندگی نکلا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ پہلا پرچہ جو تھا وہ میں نے خریدا تھا. اس پرچے کی پہلی تحریر جو تھی اس کا نام تھا 5 روپے کا نوٹ. وہ تحریر آج تک میرے دل و دماغ میں رقصہ رہتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک چھوٹی سی کہانی میں پوری معاشرت کو بے نقاب کیا تھا. آج میں اپنے دوست شاہد چوہان صاحب کے بارے میں اتنا کہنا ہی میرے خیال میں کافی ہے کہ یہ واقعی ایک مسلمہ جرنلسٹ ہے. انہوں نے جرنلزم کیا ہے، پریکٹیکلی کیا ہے. اور جو دوست ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے دنیا ٹی وی پہ ان کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں، مجھے بھی ان کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے ان کی رپورٹنگ بھی دیکھی ہے اور مجھے ان کے بارے میں دوستوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ جنوبی افریقہ میں پاکستانیوں سے ہٹ کر تو مجھے نہیں پتا کہ کم از کم ان کی یگانگت کے لیے
کوشاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ شامی صاحب، مکالمہ صرف آج آپ سے، آپ بڑے ہیں، آپ با اختیار ہیں، آپ کی پہنچ ہے ایوانوں میں، درباروں میں، حکمرانوں تک، وہ بھی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کہ میں آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ شامی صاحب کا جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے، وہ اسی طرح موجود ہوتی ہے جس طرح کسی بھی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی۔ شامی صاحب مہم یہ شروع کریں، اور آپ ہی کر سکتے ہیں کہ حکمرانوں کو جھنجھوڑیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام زندگی کیسے گزاریں۔ میں جس چھوٹے سے محلے میں رہتا ہوں، جہاں 25، 30، 40 مکان ہوں گے 2 گلیوں میں، میں تو ان 40 گھروں کے حالات نہیں دیکھ سکتا۔ میری بیوی آئی، میں سویا ہوا تھا، تو مجھے جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں؟ تو میں چونکہ سویا ہوا تھا، میں نے کہا اس نے پتہ نہیں کیا کرنے ہیں، تو میں کہا نہیں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں پھر سو گیا۔ میں اٹھا تو میری بیوی نے بتایا کہ محلے کی ایک عورت 10,000 روپے گھر گھر سے مانگنے گئی، اس کو نہیں ملے۔ وہ 10,000 اس لیے مانگ رہی تھی کہ بجلی کاٹنے والے اس کے دروازے پہ کھڑے تھے، اور ان سے مہلت لی اس نے کہ بھائی جان 5 منٹ 7 منٹ مجھے دے دیں، میں کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، اور وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ ابھی مجھے اس مہینے پتا چلا کہ ایک نئے لوگوں نے پرانے لوگوں سے، کسی کا مکان تھا تو نئے لوگوں نے مکان خریدا ان سے، اور ابھی ان کا 5-6 مہینے پہلے، کل مجھے میرے علم میں آیا کہ انہوں نے مکان خریدا۔ ان کو جو اتنے محدود وسائل کے لوگ ہیں کہ وہ شاید بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، بچوں کو نہ سوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی بے چینی برداشت کر سکتے ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، ان کو 2.5 لاکھ روپے کا بل ہے۔ 2.5 لاکھ روپے کا بل جب کسی کو آتا ہے، یا کتنا بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ قوانین یہ ہیں کہ آپ کی قسطیں تو ہو سکتی ہیں، بل درست نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں یہ قانون ہے، وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو یہ ایک میں خاص بجلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ باقی لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بے روزگاری کتنی ہے، میرے خیال میں شامی صاحب آپ کو اپنی قیادت میں ایک مہم چلانی چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، پاکستان کے عوام کو آپ جیسے معزز دانشوروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو نہ عمران خان کوئی دے سکتا ہے، نہ زرداری کچھ دے سکتا ہے، نہ نواز شریف کچھ دے سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی بچا سکتا ہے تو میرے خیال میں، جہاں تک میری 70 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، اس ملک کے دانشور اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے عوام کو حقیقی آزادی دلوانی ہے اور ان کے مسائل کا حل نکلوانا ہے، تو ہم مل جل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، کیونکہ بولنا مجھے آتا نہیں ہے، اور میں نہ صاحب علم ہوں
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص کرم رہا ہے اور خاص کرم ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے صاحب عمل ضرور بنایا ہے. تو شامی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹھتے ہوئے اگر کوئی الفاظ غلط ہو جائیں تو معافی چاہوں گا. میں نے مجھے اس فنکشن میں آنے کی کوئی باضابطہ دعوت نہیں تھی، لیکن فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ شاہد چوہان صاحب کے اعزاز میں جو ہے یہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا. مجھ سے اس لیے نہیں رہا گیا کہ میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. زمانہ طالب علمی میں جب یہ کالج میں تھے اس وقت سے ہم بلڈ کیمپ لگاتے تھے. میں فاطمیت فاؤنڈیشن میں کام کرتا تھا، تو یہ لوگ اس وقت بھی ہماری جو ہے وہ مدد کرتے تھے. اور جب میں نے دیکھا کہ شامی صاحب کی زیر صدارت ہے تو کافی دن ہو گئے تھے شامی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا اسی بہانے شامی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور میں یہ فنکشن بھی اٹینڈ کر لوں گا. تو جس طرح شاہد چوہان صاحب وہاں پہ صحافت کرتے ہیں جنوبی افریقہ میں، انہوں نے بہت سارے کام کیے وہاں پہ. ایک تو یہ سندس فاؤنڈیشن کے لیے بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں. ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست محمود بٹ صاحب جن کا جو ہے وہ انتقال ایک حادثے میں ہو گیا، انہوں نے اور شاہد چوہان صاحب نے اور وہاں کی باقی کمیونٹی نے جو لوگ ہیں انہوں نے جو قوانین ہیں وہاں کے ساؤتھ افریقہ کے وہ بک بھی پبلش کی جس کا جو اردو میں، اور اس کی کاپیاں اور ان لوگوں کو آگاہی کی. یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اور بھی بہت سارے کام کیے. تو میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ جن لوگوں نے بھی یہ فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا ہے ان کے لیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اس طرح کے فنکشن جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ بیرون ملک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی کمیونٹی کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی پذیرائی ہوتے رہنا چاہیے. بس میں یہی کہوں گا. شکریہ. بہت شکریہ سر محمد یاسین خان صاحب. شاہد چوہان صاحب کی محبت بہت سارے دوستوں کو آج یہاں کھینچ لائی ہے. تو یہ محمد یاسین خان صاحب جنہوں نے فرمایا کہ باضابطہ دعوت نہیں تھی لیکن پھر بھی یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ سر، آپ کا بڑا پن، آپ کی محبت. میں رانا محمد ارشد صاحب سے درخواست کروں گا، آپ سابق MPA ہیں اور مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر ہیں. رانا ارشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہیں، جو دو جہانوں کے مالک ہیں، جو قہار بھی ہیں، غفار بھی ہیں، شکور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے رازق ہیں، زندگی اور موت کے مالک ہیں. ان کی رحمت سے اور سرکار دو جہان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا. ان کے قدموں کی خاک کے صدقے آج اس خوبصورت بزم کو سجانے پر میں آج کے چیف گیسٹ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ ہم جیسے کارکنوں کی محبت بھی کرتے ہیں، سرپرستی بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ہر دکھی طبقے کا وہ الحمدللہ نجات دہندہ بھی بنتے ہیں. تو میں جو میرے بھائی خاور نعیم ہاشمی صاحب نے باتیں کی میں بالکل انڈوز کرتا ہوں. جو حافظ امیر صاحب نے باتیں کی میں ان کو بھی انڈوز کرتا ہوں. شاہد چوہان صاحب میرے بالکل چھوٹے بھائی ہیں. ہم نے وہ تمام مشکل وقت میں ساتھ ہی رہے. میں بطور پریزیڈنٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کام کرتا رہا اور میرے ساتھ سیکٹری انفارمیشن کام کرتے رہے، اور ہم نے اکٹھے بلوچستان، کراچی، پورے پاکستان کی وزٹ بھی کرتے تھے. جب 12 اکتوبر 1999 آئے پھر مقدمات بھی ہمارے اوپر ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن آج میں صرف مجھے خوشی یہ ہے کہ شاہد چوہان صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جو ایسوسیشن انہوں نے بنائی ہے جرنلسٹ کی، آپ جرنلسٹ الحمدللہ پاکستان کے 5 اسٹار جرنیل ہیں. آپ اپنی خوشیوں کو،
آپ اپنے بچوں کی پیار محبت کو بلائے طاق رکھ کر حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، آپ ڈٹ جاتے ہیں۔ سیاسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنا پازیٹیو رول ادا کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے ان کے ہمارے اوپر بہت سے حق ہیں۔ وہ پاکستان کو الحمدللہ وہ سرمایہ بھی دیتے ہیں اور دیار غیر میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے محبتیں بھی کرتے ہیں۔ اور سب جب آپ یا ہم جاتے ہیں، وہ لندن ہو، امریکہ ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، ہر جگہ پر جو پاکستانی ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، اور خون پسینے کی کمائی پاکستان بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ الحمدللہ ناامیدی کفر ہے۔ یہ پاکستان الحمدللہ اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، اور اس وقت آپ اور ہم سب کے آباء کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان بن کے رہے گا، ہندوستان بٹ کے رہے گا، اور ہندوستان بٹ گیا الحمدللہ۔ 27 رمضان مبارک کوئی توپ خانے، کوئی بندوق سے پاکستان نہیں بنا۔ یہ شامی صاحب، آپ حاجی صاحب، آپ جیسے نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں کے جذبات سے بنا تھا، اور الحمدللہ پاکستان ایٹمی طاقت بھی آپ کی دعاؤں سے بنا۔ 59-60 مسلم ممالک ہیں، لیکن الحمدللہ اگر کوئی ایٹمی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ شامی صاحب آپ نے اور مرحوم ڈاکٹر میرے 7 دادا تھے، سگے دادا تھے، 6 میرے بھائی تھے۔ پارٹیشن کے وقت میرے 5 دادا ختم ہوئے۔ اور جو خاور نعیم ہاشمی صاحب نے بات کی، ان کی فیملی سے لاکھوں وہ شہداء جن کا کسی کا باپ ادھر، کسی کا بیٹا ادھر، لیکن وہ پاکستان کی محبت میں یہاں آئے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور ڈاکٹر مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، سب کی خواہش تھی اور سب کے پاکستان ایٹمی طاقت بنے، پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ وہ مشکل وقت بھی گزر گیا، آج بھی مشکل وقت ہے، گزرنا چاہیے۔ گورنمنٹ پنجاب ہو یا پاکستان ہو یا سب گورنمنٹس کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان ہم سب کا وطن ہے، اس میں ہمیں اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ میں آخر پر شاہ جہان صاحب کی پیار، محبت اور یہ خوبصورت بزم سجانے پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور تمام مہمانان گرامی اور شرکا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقت نکالا۔ حافظ صاحب، آج ہم الحمدللہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہم سب کا وطن ہے، تمام پارٹیوں کا وطن ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہنگائی اور IMF کے جبر سے میں محفوظ رکھے، اور جو صحیح دکھی انسانیت ہے ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، شاہ جہاں صاحب زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم قابل احترام جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب رانا محمد ارشد صاحب، جناب حافظ امیر علی اعوان صاحب، خاور نعیم ہاشمی صاحب، محمد یاسین صاحب، اور شرکا میں موجود تمام احباب، اسپیشلی میرے سامنے بیٹھے خالد قمر صاحب اور محمد امجد صاحب، ایوب چوہری صاحب ٹاؤن شپ سے تشریف لائے، ساجد یزدانی صاحب، نواز صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے میں چونکہ میرا اوورسیز سے تعلق ہے، اور میں 2 چہرے ہمارے ایسے بھائی جو اوورسیز سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری محبت میں یہاں آئے ہیں۔ سید شاہ برشد فرانس سے، ذرا پلیز کھڑے ہوئیے گا۔ یہ دنیا نیوز کے نمائندے ہیں فرانس میں، سید شاہ برشد، تو یہ بھی بہت طویل سفر کر کے یہاں پہنچے عاشق پروگرام میں۔ ان کے ساتھ ضیاء سید صاحب ہیں، پلیز، یہ پرتگال کے نمائندے ہیں دنیا نیوز کے، یہ بھی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور میری طرف سے سب سے السلام علیکم۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا یہ ساؤتھ افریقہ کا جو سفر ہے، اس سفر کا آغاز یا پاکستان سے جو محبت ہے، اس کی جو تربیت ہے، وہ مجھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ملی۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم تھا جس سے ہم نے پاکستان سے محبت کرنا سیکھی، اور اسی ایم اور اسی مشن کو لے کے وہ چاہے ہم پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ ہمیں جو تربیت ملی ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی، وہ ہم مرتے دم تک نہیں اس کو چھوڑ سکتے، نہ بھول سکتے۔ تو ساؤتھ افریقہ کا جو سفر ہے وہ بہت دشوار کن تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں جب میں 2001 میں گیا ہوں، وہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستانی تھے، اور کوئی پاکستانیوں کی وہاں تنظیم نہیں تھی، پاکستانی بکھرے ہوئے تھے، کوئی پاکستانی وہاں پہ میڈیا نہیں تھا، کوئی کورسپونڈنٹ نہیں تھا۔ تو وہاں پہ پھر سب سے پہلے تو میں نے وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے ایشین کلچر مارکیٹ بنائی، جو کہ وہاں کا جو جوہانسبرگ سٹی ہے، سٹی کونسل آف جوہانسبرگ کی گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر، وہاں ہم نے اس مارکیٹ کا آغاز کیا۔ اس مارکیٹ کا ہمارا جو مین ایم تھا، کیونکہ وہ ساؤتھ افریقہ ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے، وہاں آپ کسی ایک کنٹری کے لیے بہت زیادہ نہیں کر سکتے، آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہ نیلسن منڈیلے کی زمین ہے، وہ جو ہیومن رائٹس چیمپئن ہے دنیا کے، یہ ان کی لینڈ ہے، اور انہوں نے جب آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے بعد یہی اعلان کیا تھا کہ ہم مل کے کام کریں، تو لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دوسری کمیونٹیوں کو ساتھ لے کے ملا کے ہم وہاں پہ چلے، اور وہاں پہ اورینٹل فلی مارکیٹ کا قیام ہم وہاں لے کے آئے، لیکن پاکستانی وہاں پہ تاجر سب سے زیادہ تھے، اور الحمدللہ میں تمام جو پاکستانی جو بے روزگار تھے وہاں پہ اس مارکیٹ میں ان کو لے کے آیا، وہاں پہ ان کے کاروبار شروع کرائے، جو آج بھی الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں اور وہ کام وہاں پہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی مصنوعات، پاکستانی کھانے، پوری دنیا کے جو ٹورسٹ جب ساؤتھ افریقہ میں آتے ہیں تو وہ اس مارکیٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہاں کا وہ وزٹ کرتے ہیں۔ 2010 میں جب ورلڈ کپ، فیفا کا ورلڈ کپ ہوا، تو اس وقت ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے زور دیا کہ اس مارکیٹ کو ٹورسٹ مارکیٹ کے اندر شامل کیا جائے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو شامل کروایا، اور پوری دنیا کے سیاحوں نے اس مارکیٹ کا وزٹ کیا، اور وہ ایک کامیاب ایکسپیرینس تھا الحمدللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں ہیں، وہ انہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہماری حکومتوں نے ان سے استفادہ حاصل نہیں کر سکی جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ پاکستانی جو وہاں پہ سیکھ کے آتے ہیں، وہ یہاں پہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اپنے کنٹری کے لیے بڑا بہتر رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مواقع ملنے چاہیے، ان کو مواقع دینے چاہیے۔ شامی صاحب یہاں موجود ہیں، شامی صاحب نے ہمیشہ کمیونٹی کی بات کی ہے۔ شامی صاحب آج میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم ہیں، ہم نے تنظیم بنائی تھی انٹرنیشنل ایسوسیشن آف پاکستانی جرنلسٹ، اس میں شامی صاحب کا ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے۔ شامی صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اور ہماری تنظیم کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ جہاں بھی ہمیں اس پلیٹ فارم سے ضرورت پڑی، یہاں گورنمنٹ کے کسی بھی منسٹر سے رابطہ کرنے کی بھی کسی بھی صورت میں، شامی صاحب نے اس میں اہم رول پلے کیا۔ ہم نے بڑی کامیاب قسم کی وہاں پہ آن لائن نشستیں رکھی ہیں، جس میں شامی صاحب ہمیشہ سر فہرست رہے ہیں، جس طرح آج کے پروگرام میں بھی سب سے پہلے آئے۔ تو میں شامی صاحب آپ کا بہت ہی ممنون ہوں، تمام اوورسیز پاکستانی صحافیوں کی طرف سے بھی اور تمام اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کیا ہے، آپ نے ہمیشہ مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ تو آپ کے ذریعے میں، اور یہاں ہمارے جتنے بھی سینئر اور صحافیاں موجود ہیں، میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی صحافیوں کے لیے جس طرح 2013 سے لے کے 2018 تک اس حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کمیشن بنائے گئے، اور جن کمیشنوں نے بڑا اہم رول پلے کیا، پاکستانی
جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی پراپرٹیوں کے قبضے کے معاملات تھے یہاں پہ، اور معاملات تھے، اور مختلف سرکاری حوالوں سے معاملات تھے، تو وہ کمشنر حل کرتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ ابھی چند سال ہو گئے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. اب اوورسیز کے لیے اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طرح پہلے شروع کیا گیا تھا، اور ہمیں بڑی امیدیں تھیں. اور ابھی اس وقت وہ کمیشن بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. تو ایک جانب تو یہ ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ یہ میرا موبائل جو میرے پاس ہے، جو میں ساؤتھ افریقہ سے لے کے آیا ہوں، یہ 2 مہینے تک چلا ہے یہاں پہ آ کے، اور وہ بند ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری اوورسیز کی ابھی یہ عزت ہے کہ ہم اپنا پرسنل موبائل بھی پاکستان لا کے استعمال نہیں کر سکتے. وہ اس پہ میسیج آ گیا کہ آپ اس کا ٹیکس پے کریں اور پھر یہ ایکٹیو ہوگا. اب یعنی جو پرسنل موبائل ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. پہلے ہمارے دوست آتے تھے وہاں سے، وہ دوستوں کے لیے موبائل گفٹ لے کے آتے تھے، ابھی وہ بھی انہوں نے لانے بند کر دیے، کیونکہ وہ جتنے کا موبائل ہے اس کا ٹیکس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ سستا مل جاتا ہے اس سے. تو ابھی افسوس کے ساتھ میں اپنا موبائل بھی استعمال نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ بھی حکومت سے ہم اسی پلیٹ فارم کے ذریعے گزارش کریں گے کہ پلیز خدارا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور دوسری جانب آپ اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے یہ پچھلی حکومت میں یہ موبائلوں کے اوپر یہ ٹیکسز لگائے گئے تھے. تو ہماری اس حکومت سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو ختم کیا جائے. اور دوسرا جو حالیہ ہمارے وزیر داخلہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ اسائلم سیکر، پوری دنیا میں اسائلم لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے. اس حوالے سے ہمارے افریقہ میں بیٹھے، پوری دنیا میں بیٹھے پاکستانی وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. دیکھیں، پاکستان سے جو پاکستانی جاتے ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف جا کے وہاں پہ اسائلم نہیں لیتے، ان کے اپنے اکانومی مسائل ہیں. اور یہ جو اسائلم لیے جاتے ہیں ہم اس کو اکنامک اسائلم کہتے ہیں. یہ ملک کے خلاف نہیں ہے، کسی کی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر، لیکن ملک کے خلاف نہیں ہے. ان ملکوں کا ایک پروسیجر ہے کہ جب آپ اس ملک کے اندر انلیگل ہیں، آپ کے پاس وہاں کا ویزا نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ، ٹیمپریری طور پہ اسائلم لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پروسیجر کا حصہ ہے. اسائلم لینے کے بعد آپ وہاں کا ورک پرمٹ یا پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا اسائلم آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پروسیجر ہے اپنے آپ کو لیگل کرنے کا اور وہاں کے ڈاکومنٹس حاصل کرنے کا. ساؤتھ افریقہ اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی زیادہ تر نیبر کنٹریز کے ذریعے جاتے ہیں، اور جب وہ ساؤتھ افریقہ میں پہنچتے ہیں ان کے پاس وہاں کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہوتا، تو لہٰذا انہوں نے ایک سہولت وہاں کی گورنمنٹ نے دے رکھی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں تو واپس جائیں یا پھر آپ اسائلم لے لیں، آپ کے پاس یہاں پہ کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے. تو ان کو مجبوراً وہ اسائلم لینا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اسائلم لینے کے بعد وہ لیگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنا پرمٹ اپلائی کرتے ہیں اور ان کا اسائلم پھر اس کے بعد کینسل ہو جاتا ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے. ہاں، جو بندہ اسائلم پہ کنٹینیو رہتا ہے، اس کا کیس چلتا ہے اور وہ اسائلم پہ ون کر جاتا ہے، اس کو ایک ریفیوجی پاسپورٹ جاری ہوتا ہے. جب اس کو ریفیوجی پاسپورٹ جاری ہوتا ہے، وہ اس کیس کو ون کر جاتا ہے، تو وہ ملک کے خلاف ہوتا ہے. لیکن آپ ٹیمپریری طور پہ اگر آپ جو قانون ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پروسیجر کے لیے دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بری بات نہیں ہے. اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہماری حکومت پاکستان، اسپیشلی حافظ امیر امان صاحب بیٹھے ہیں اور شامی صاحب بیٹھے ہیں، محسن نقوی صاحب کا ان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق ہے، اور یہ اعلان بھی محسن نقوی صاحب نے کیا ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پلیز ان کے ساتھ بات کی جائے اس معاملے کے اوپر. اس سے اس وقت ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں تو خدارا ان کو ریڑھ کی ہڈی رہنے دیا جائے، ان کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں. اور آخر میں جناب، میں زنجیر میڈیا گروپ کے چیف ایڈیٹر غلام مصطفیٰ صاحب اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب اور لاہور پریس کلب کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آج کی جو تقریب ہے، یہ جو آنر دی ہے مجھے آنر نہیں دی، یہ جو ہمارے
पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं। ये इन्होंने उनको ऑनर दी है और मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंसारी साहब ने हमेशा लाहौर प्रेस क्लब में ये बात, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वेलकम किया है। जो भी पाकिस्तानी सहाफ़ी यहाँ आते हैं वो उनके मसाइल भी सुनते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, विज़िट भी करते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से, हम उनको इस बात पे उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई, टाइम भी कम है, अभी शामी साहब ने भी बात करनी है, तो आप सबका दिल की अता करेंगे, उससे शुक्रिया जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब शाहिद चौहान साहब, जनाब राना अरशद साहब, जनाब खाबर नईम हाशमी साहब, हाफिज़ अमीर आलम साहब, जनाब जहांज़ेब चौधरी साहब, जनाब यासीन साहब, जनाब सुल्तान साहब, माशाअल्लाह, और मोहतरम सामीन का पुर्तगाल से आने वाले और फ्रांस से आने वाले, वो भी कुछ बोल लेते तो अच्छा होता। लगता है पता नहीं क्यों गूंगे हैं। टीवी में बहुत, यहाँ भी बोल लेते तो अच्छा होता। पर आपको भी खुश आमदीद। जनाब, हम यहाँ शाहिद चौहान साहब के एजाज़ में जमा हुए। अब पंजाबी में जब हम शाहिद का लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो उसको शहद बोलते हैं, शहद। तो मैं भी समझता हूँ ये शाहिद चौहान साहब हैं, शहद की तरह मीठे हैं और लोगों को जोड़ते हैं, तवानाई फराहम करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके जौहर जो हैं वो खुल चुके हैं। यहाँ MSF के लीडर रहे और फिर अखबार नवीस हुए, फिर साउथ अफ्रीका पहुँचे और उसके बाद उन्होंने वहाँ जो पाकिस्तानियों के लिए जो कुछ किया उसकी तफसील आप जान चुके हैं। फिर उन्होंने एक इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है पाकिस्तानी अखबार नवीसों की कायम की, तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जो पाकिस्तानी अखबार नवीस हैं उनको एक लड़ी में परो दिया। तब पाकिस्तान के मसाइल पर, कश्मीर के मसले पर, दूसरे मामलात पर ये बाकायदा कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद करते हैं, ऑनलाइन हम गुफ्तगू करते हैं, ये जोड़ते हैं एक दूसरे से। और पूरा जो पाकिस्तान जो है ना, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी पाकिस्तानी सहाफ़त जो है वो एक दूसरे से जुड़ गई है और पाकिस्तानी सहाफ़त भी एक दूसरे से जुड़ गई है और सहाफ़ी भी जुड़ गए। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमें जोड़ने वालों की ज़रूरत है, हमारे यहाँ तोड़ने वाले तो बहुत हैं, जोड़ने वाले कम। तो शाहिद चौहान साहब का जज्बा जो है वो आम होना चाहिए। हम अपने तौर पर भी अपने लोगों को जोड़ें, अहले सियासत को भी जोड़ें और अहले सहाफ़त को भी जोड़ें। पाकिस्तान को बहुत कुछ हमने, यानी ये जो तोड़ना है, तोड़ने की जो हमारी जो ख्वाहिशात हैं और जो आदतें हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो बहरहाल खाबर नईम हाशमी साहब यहाँ मौजूद हैं। अब खाबर नईम हाशमी साहब ने कहा कि भी एक दिन ऐसा है जनूबी अफ्रीका में जहाँ आप जो चाहें लूट लें, कानून आपको पकड़ता नहीं है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई आप चौहान साहब का टिकट बुक कराएं वहाँ का। उन्होंने कहा हुजूर खाबर नईम हाशमी साहब की बात पे ना जाइएगा, अगर आएंगे तो आपको हथकड़ी लग जाएगी। इसलिए वो मेरी तो खुशी तो काफूर हो गई। अब खाबर नईम हाशमी साहब तो ऐसे अखबार नवीस हैं, हम सब में मुमताज़ है और हम सब के सर का ताज है। इनको तो कोड़े इन्होंने खाए हैं जनाब जनरल ज़ियाउल्लाह के मार्शल में, और ये एजाज़ जो है इन्हीं को नसीब हो सका। और इसने इन्हें हमसे बहुत आगे और बहुत ऊंचा कर दिया। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन जो खबर फैला रहे हैं उसकी कोई तहकीक कर लिया करे, लोगों को मरवाए ना, वहाँ हथकड़ियाँ लगवा दें।
اس لیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی سے استفادہ کریں اور یہی ہاتھ رنگے جو رنگے جا سکتے ہیں جنوبی افریقہ نہ جائیں، وہ شاہد چوہان صاحب پر ہی چھوڑ دیں۔ بہرحال اب باتیں تو بہت ہیں، مشکلات بھی بہت ہیں۔ اس وقت تو بجلی کا بل جو ہے نا وہ تو لوگوں کو مار چکا ہے۔ یقین کیجئے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں دفتر سے باہر کے لوگوں کے، دفتر کے لوگوں کے، جو تنخواہ کسی کی 40,000 روپیہ ہے، بل 30,000 روپیہ ہے، تنخواہ 30,000 روپیہ ہے، بل 20,000 روپیہ ہے۔ وہ کہاں سے ادا ہوگا، کیسے ادا ہوگا؟ دن رات یہی کام کرتے رہتے ہیں، دوستوں سے مانگتے ہیں، ان سے اکٹھے کرتے ہیں، جو کسی کے لیے کام آ سکے اس کا بل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت ہے، یہ جو ادھر ادھر پیسے اس منصوبے پہ لگ رہے ہیں، اس پہ لگ رہے ہیں، تو اس کو تو فی الحال تو چھوڑے نا، فی الحال تو لوگوں کے بل ادا کریں، یا آپ کو سولر دیں، لوگوں کو سولر پینل ہی دے دیں، 200 کے یونٹ کے 300 یونٹ کے صارفین ہیں ان کو، اور باقی کم چھوڑ دیں سارے۔ کیوں یاسین صاحب، یہی خون تو ہمارا تو یہی چوس لے گا بجلی کا بل، تو آپ کو بھی کیا خون دیں گے پھر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بل ہے، اور میں تصور نہیں، آپ یقین کیجئے میری نیند حرام ہے اور میرا دن کا چین حرام ہے۔ جو بل جو ہے کتنے اکٹھے کریں گے، پیسے کتنے ادا کریں گے، اور یہ جو باقی ہماری وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے، اس پہ اتنے ارب روپے لگیں گے۔ بھائی ان کو چھوڑے، دودھ بعد میں پیا جائے گا، پہلے ان کو آپ یہ بجلی کے بل تو لوگوں کے دیکھیں، ان کا تو بندوبست کریں، سولر پینل لے دیں لوگوں کو، کام تو شروع کریں نا، لوگوں کو آسرا ہو۔ اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے مسائل ہیں جن کا تذکرہ کیا انہوں نے، تو 2 مہینے تو آپ ٹیکس کے بغیر آپ نے چلا لیا نا یہاں، تو بس ٹھیک ہے، یہ میعاد 3 مہینے ہو جائے، چلو بڑھا دیتے تھوڑی سی اس کو، یا یہ ہے کہ 2 مہینے واپس 2 مہینے میں چلے جایا کرے، پھر آ جایا کرے، پھر 2 مہینے میں مل جائے گی۔ اب پاکستان دیکھیں، پاکستان کے اخراجات جو ہیں، پوری آمدن آپ کی جو ہے، پوری آمدن وہ قرضوں کی اور سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ ہر پیسہ ادھار پر لے کر اب خرچ کر رہے ہیں، دفاع پر، تعلیم پر، سرکاری افسروں پر، جو بھی کر رہے ہیں، اور یہ ترقیاتی پروگرام سارا ادھار ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ ملک کیسے چلے گا، ادھار پہ کیسے چلے گا؟ بڑے ہم شدید خطرات سے دوچار ہیں، ایک طرف معیشت خرچ، دوسری طرف دہشت گردی ہے، تیسری طرف آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے، وہ بھی پاکستان کو توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ لاکھوں گھرانے ہیں جن میں چراغ جل رہا ہے صرف اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے، یہ جو کمائی کر کے بھیجتے ہیں اپنے والدین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا۔ آپ بتائیں لاکھوں گھرانے ایسے ہیں، بلکہ شاید کروڑوں افراد بن جائیں گے جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں جن کے گھر کا چراغ جلا رہے ہیں، اور یہ ساری جو لہر بہر آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں اس میں بڑا حصہ اوورسیز پاکستانی سے۔ تو بہرحال دعا کریں ہم پاکستان کی خدمت کر سکیں، پاکستان کو سنبھال سکیں، پاکستان کو سنوار سکیں، اور شاہد چوہان صاحب آپ کا جو جذبہ ہے، جس طرح آپ پاکستان کی آواز بنے ہوئے ہیں، جنوبی افریقہ میں نہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان کے ہر مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اس سے
استفادہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.